جنت ہے۔ اور ایسے ہی حدیث کی تلاوت کرتا ہوں، کیا دوسری حدیث جو پڑھتا ہوں میں، ابھی پڑھا کون سی سنے نہیں سنے؟ کون سی؟ ہاں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ کوئی تو بھی دنیا میں یہ بول سکتا کہ میں ہمیشہ سے زندہ رہوں گا بول کے، اور اللہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کیا کر رہا؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ صبح میں دنیا، شام میں دنیا، بستر پہ دنیا، لوگوں میں دنیا، دعوتوں میں دنیا، دوستوں میں دنیا، رشتہ داروں میں دنیا، کھیل میں دنیا، بس کیسا پیسے ملتے کی، کیسا کماؤں گی، کیسا جمع کروں گی۔ دنیا میں جو بھی بندہ جو بھی عمل کرتا، ہم سب یہاں پر بیٹھنے والوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر ایک کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے نہیں عقیدہ؟ ہر ایک لمحے کا میں نے کئیوں مرتبہ بتلایا کہ جب ایک نیا منٹ زندگی کا شروع ہوتا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، ایک نیا منٹ شروع ہوا، پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا، اس نئے منٹ میں اللہ کو راضی کر لے۔ اپن لگے ہوئے کیسا بھی آندے، ارے رشوت کا مال ہے رے بھائی چلتا، ارے سود کا ہے رے بھائی سب لے رہے نا جی، نہیں لے رہے، کون دیکھ رہا بول کے، ارے اللہ ہے یار چلتا، ارے کیسا کھا رہا، کہاں کا ہے، کدھر سے آیا، چلتا، پیٹ بھرے تو بس سے، سب نکو بولو، اگر بولیں گے نا پھر میں دوبارہ تمہاری بات ہی نہیں سن دو۔ ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی بندہ دن کے اجالے میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ رات کی تاریکی میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی مجمع میں کام کرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کام کرتا ہے، کوئی جنگل اور بیابان میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، کوئی گھر میں چھپ کر دروازہ لگا کر کوئی عمل کرتا ہے، تو ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کا جواب دینا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ابراہیم کو سمجھ میں نہیں آیا، پگڑی بگڑی بدلے کے بیٹھا ہوا ہے، میرے کو دیکھو میں کیسا دکھ رہا ہوں بول کے سمجھاتا ہوں۔ نئی شادی ہوئی، کتے دل کو دہلا دینے والا واقعہ، نئی شادی ہوئی، بیگم آئی میکے سے سسرال، اب شوہر کو کیا ہے، دالچ پسند کتے، گوشت نکو، چکن اصل نکو، مٹن بکرے کا ہوئی نہیں، کیا کھاتے جی ابا، اونلی دال، خالی ہم کو دال پسند ہے۔ بیگم بیچاری نئی شادی ہوئی،
صبح میں دال، دوپہر میں دال، شام میں دال، صبح میں دال، دوپہر میں دال، شام میں دال، صبح میں دال، دوپہر میں دال، شام میں دال، بس ہو گئی۔ میاں کے پاس آئی، اجی دال کھا کھا کے تنگ ہو گئی میں، ذرا تھوڑا احسان کرو نا میرے اوپر، کیا ہو نا بیگم بولو، تو گوشت لے کے آ کے دو نا، تلے کے کھاتی ہوں۔ چپ، سب بولو، ایک نک کو بولو، اونلی دال۔ اب بیچاری اچھی خاصی موٹی تھی، سسرال کو آئی، دال کھا کھا کے چہرے کی رنگت ختم، تھوڑی دبلی ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، ایک موقع ایسا آیا، سسرال سے، شوہر کے گھر سے ماں باپ کے گھر کو گئی، ماں باپ کے گھر کو گئی تو بھائیاں ہیں وہاں پر، صالح، تھوڑے اچھے بھی رہتے، تھوڑے ڈینجر بھی رہتے، بچ کے رہنا کرتے، ہاں؟ بہن کو دیکھے، اجا اماں کیا ہوا آپ کو؟ چہرے کی پوری خوبصورتی چلے گئی، رنگت ختم ہو رہی، شادی ہو کے تھوڑے دن اور ہے نا، ایسے دبلے ہو کے گھر میں رہے تو مست تھے نا۔ ای بھیا کیا سناؤ تمہارے کو، ہمارے میاں کو خالی دال ہی پسند ہے، اور جب سے سسرال کو گئی میں، صبح میں دال، دوپہر میں دال، شام میں دال، کئیوں بار جا کے سمجھائی، اجی تھوڑا گوشت لا کے دو جی، میں کھا لیتی ہوں تل کے، بولے تو الٹا میرے اوپر روب دبدبا ڈال رہے، نہیں ایسی کرتے، شوہر کی فرما برداری یہی ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، نہیں ہوتا، برداشت کے باہر ہے جی، بھیا تم تو بھی گوشت لا کے دو نا، ذرا تل کے کھاتی۔ بھائیاں تھے صالح، ان لوگ بولے اچھا بہن، تیرے شوہر کو سبق سکھانا پڑتا، کیا کرتا؟ سکھانا پڑتا۔ بہن بولی کیا کرتے جی بھیا؟ وہ سب نک کو پوچھو، جب تم سسرال کو جاتے نا، یہ نیند کے گولیاں ہیں، تمہارے شوہر کو جو دال پسند ہے وہ دال کو پکاؤ، نیند کے گولیاں اس میں ملا دو۔ بہن بولی اچھا بھیا ساتھ دیتے نا آپ؟ جی بالکل ہم لوگ ساتھ دیتے، دونوں بھائیاں تیار ہیں۔ بہن ہم ہیں، ساتھ دیں گے آپ کا، خالی بس آپ کرو ایسا، من پسند دال بناؤ اور کیا کرو، نیند کے گولی ملاؤ اس میں، کھلا دو۔ آئی بیچاری، میں کیسے سسرال کو، اب آتش ذرا الفت محبت شوہر پہ زیادہ شروع ہو گئی، کئی کو پلاننگ کرنا ہے نا، اجی اجی کون سی دال بناؤ آج؟ فلانی دال بناؤ جی اماں، بیگم وہ فلانی دال بناؤ، اچھی ٹیسٹی بنا کے نیند کے گولیاں ملا دی اس میں، کیا کرے؟ نیند کے گولیاں ملا دیے۔ اب جب نیند کے گولیاں ملائے، شوہر بیچارہ کھا لیا، جیسے ہی کھایا نیند کی ایسی وادیوں میں چلے گیا، ایسی گہری نیند میں چلا گیا، اس کو ہوشش نہیں رہا۔ جیسے ہی نیند میں گیا، ادھر فون، بھیا دیے تھا نا گولیاں، ڈال دیوں، کھلا دیوں، مست نیند کی وادیوں میں ہم گہری نیند میں سو گئے، اب بھی آ رہے بہن، آئے بھایا کیا کرے؟ بہن کو بولے تو چلے جائے ایسے، کہاں جاؤ؟ وہ فلاں کمرے میں جا، چلے گی بہن، شوہر کے پورے کپڑے اتار دیے، ساتھ میں کفن لائے تھے، پورا کپڑے اتار کے کفن بھی لائے، کیا پینا ہے؟ ارے ذرا غور سے سنو رے بھائی، جو بندہ رات کی تاریکیوں میں کوئی عمل کر رہا، دن کے اجالے میں کر رہا، چاہے چھپ کر رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارتے ہوئے شراب پی رہا، بھی کچھ بھی کر رہا، تو اللہ دیکھ رہا، ہر ایک کا جواب دینا ہے۔ شوہر گہری وادیوں میں نیند کی گولیاں کھا لیا، انہیں کھلایا گیا اس کو،
بھائیاں آئے, پورے کپڑے اتار دیے, کفن بنا دیے, کفن بنا کر عطر وطر ٹھوک کر کیا کرے, اندھیرے کمرے میں لے کے گئے, سلا دیا اس کو. جیسے ہی گولیوں کا اثر ختم ہوا, اس کی آنکھیں کھلے, نظر پڑی اپنے اوپر, ارے میں مر گیا کی, میں مر گیا کیا, ارے کھانا دالچ کھایا تھا نا, اچھی من پسند, ختم ہو گیا. میں بولتے ادھر کیا ہے, وہی کپڑے ڈال لے کے دو بھائیاں ہاتھ میں کولڈا پکڑ لے کے آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی میں مر گیا. ہاں تو مر گیا. تم کون ہے جی؟ نہیں سنا تو ہمارا نام منکر نکیر, دنیا کے آخرت کے نہیں. سنا نہیں سنا؟ اما تم لوگ تھے وہ خبر میں خبر میں ہوں گے. اور بابا تو خبر میں ہے, تم منکر نکیر ہے. ہاں میں منکر نکیری تھے ہم لوگ. ارے میں اچھی دال کھایا نا جی, ایسا کیسا مر گیا؟ موت آئی تو کوئی بھی نہیں رکتا, بادشاہ ہو, فقیر ہو, امیر ہو, غریب ہو, کالا ہو, گورا ہو, بس پلک جھپکنے کے برابر دنیا میں سے قبر کے اندر. کیا ہے بولو؟ اچھا یہ بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال. ہمارا رب اللہ ہے. تیسرا سوال. تمہارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چوتھا سوال. کیا کھائے؟ کیا کھائے؟ ارے ڈائریکٹ نبی کے بعد کھانے کا کیا اب سوال. اجی میں کبھی بھی حرام نہیں کھایا, میں دنیا میں رہتا تو گوشت بھی نہیں کھایا, میں صرف کیا کھایا, دالچ کھایا پوری زندگی. خالی دالچ کھائے تم؟ ہاں. ارے میاں انہیں دالچ کھایا کہتے, اللہ قرآن میں فرما رہے کلوا واشربوا, اللہ کی پاکیزہ رزقوں سے فائدہ اٹھاؤ, کھاؤ. انہیں نہیں کھایا, اس کو قیامت تک کوڑے مارو. ارے خالی دال کھائے تو قیامت تک کوڑے؟ ہاں قیامت تک کوڑے در کو. اب بول کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا مارنا شروع کرے, ایسا مارے ایسا مارے, مار کھا کھا کے انہیں بے ہوش ہو گیا. جیسے ہی بے ہوش ہوا سیدھا اس کو اٹھائے, جلدی جلدی کمرے میں لائے, جو پلنگ پہ سو گیا تھا کفن اتارے, پھر کپڑے پہنا دیے. کیا پہنا دیے؟ پھر کپڑے پہنا دیے. اب جیسے ہی اس کی غشی یعنی بے ہوشی چلی گئی, ہلو اٹھا تو بیوی بیٹھ کے ہیں اچھا خوبصورت انداز میں سر کے پاس, اچھا سر کو ہاتھ کو پھیری سر پہ. اجی کیا ہوا جی؟ بیگم میں نہیں مرا. نہیں آپ نہیں مرے, ایسا نہیں مرے, آپ نہیں مرے. کیا ہوا جی ایسا کیوں کر رہے تم؟ میں ٹھہرو اب بھی کھانا بنا کے آتی ہوں, تمہاری من پسند دال بنا. نکو دال اصل نکو, اللہ نے پاکیزہ رزقیں دی ہے, وہ کھانا ہے ہم کو. دال کھائیں گے تو قیامت تک کوڑے پڑیں گے. اور میں اب بھی جا رہا ہوں مارکیٹ, گوشت لاتا ہوں, بلکہ گوشت لا کے. تو ایسا یہ مثال دیا, حکایت ایک, کہ دنیا میں جو بھی کام کریں گے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے, ہر عمل کا, اور ہر چیز کا سوال و جواب ہوگا میرے بھائی. میں ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے, ہمارے لیے سیکھنے کی سیکھ ملتی ہے اس مثال سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ایمان ہے, وہ اللہ کے نبی ہے نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اگر کسی کی قبر پر جاتے اور کہتے کہ قم باذن اللہ، تو قبر پھڑتی، تھوڑی دیر کے لیے مردہ باہر آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تکلم کرتے، بات کرتے، یا اللہ کا معجزہ تھا۔ اور بھی معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اگر کوئی مٹی کا کوئی جانور بناتا، پرندہ بناتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس میں جان آ جاتی، وہ ہوا میں اڑ کر چلے جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک معجزہ تھا، بچے کی عادت ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کم از کم 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد بات کرنا شروع کرتا، اللہ اس کو گویا ہی دیتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جیسے ہی پیدا ہوئے گود میں بات کرنا شروع کر دیے۔ تو ایک معجزہ ایسا بھی تھا کہ قبرستان سے یا قبر سے گزرتے اور کہتے کہ سناؤ، تو قبر والے سنانا شروع کرتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بتلایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک محلے سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے، اس بستی نشان بنی ہوئی تھی، اللہ کا عذاب اس بستی پر آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ اللہ کا عذاب، پوری بستی پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسا برسا کہ پوری بستی تہس و نہس ہو گئی اور پوری بستی والے لوگ مر گئے، پوری بستی والے لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہو رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، بتلاؤ تمہارے اوپر اللہ کا یہ عذاب کیسا آیا۔ ہم لوگ سوچتے ابھی مزید عرفات میں بول کیا ہو، پہلے زمانے میں کچھ بھی گناہ کرے تو اللہ کا عذاب آتا تھا، ہم لوگوں کو کہیں کو نہیں آ رہا ہوگا۔ کافران اتنی نافرمانی کر رہے، آج سازشاں کر رہے، قسماں کھا رہے، مسلمانوں کو قتل عام کرتے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیتے، فلاں کرتے بول کے عذاب کہیں کو نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، جو بھی قوم نبی کی نافرمانی کرتی اللہ کا عذاب آ جاتا۔ قرآن عظیم الشان میں بے شمار واقعات، عبرت ناموس واقعات بیان ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بستی والوں، تم پر یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے اس بستی میں سے ایک مردے کو بولنے کی طاقت دی، گویائی دی۔ ایک مردہ بولا کہ عیسیٰ، ہم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ وہ 2 باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ 2 باتیں، ذرا غور سے سنیں آپ۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلے یہ کہ ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ پہلی بات کیا؟ دنیا سے محبت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی میں بولا نہیں، سورج نکل رہے تو پیسہ، رات آ رہی تو پیسہ، دوپہر میں سو رہے تو پیسہ، رات میں بستر پہ جا رہے تو پیسہ، پیسہ پیسہ۔ صبح اخبار پڑھا دیکھو، تھوڑی سی جائیداد کے واسطے بیٹا باپ کا قتل کر دیا۔ شراب کا عادی ہے بیٹا، شراب کے نشے میں کئی واقعات سنے، اماں کو آ کے پیسے پوچھا، اماں پیسے نہیں دیتی، بولی بیٹا شراب کے نشے میں تھا، گیس سلنڈر اٹھایا ماں کے سر پہ مار دیا۔ کئیوں ایسے واقعات ہیں، خالی معمولی کوڑیوں کے قاتل سگا بھائی ہے، سگے بھائی میں کئیوں سالوں سے نا اتفاقی بات چیت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جائیداد۔ ہمارا حال ہے آج، دنیا کی محبت کیسی ہے۔ اور اب یاد رکھنا، کسی نے کیا خوب کہا، لوگوں دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ذلت ملے گی، اللہ کی عبادت کرو گے تو انشاءاللہ گرنے سے پہلے اللہ تھام لیں گے، دنیا میں بھی تمہیں عزتیں ملیں گی اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ قبر کا مردہ کہنے لگا کہ عیسیٰ، ہم پر 2 وجہوں سے عذاب آیا۔ پہلی وجہ ہے دنیا سے محبت۔ ہماری عادت تھی کہ جب ہم کو پیسہ ملتا تھا، دولت ملتی تھی تو خوش رہتے تھے، اور جب دولت چلی جاتی تو غم زدہ ہو کر اللہ کے شکوے کرتے تھے۔ اور دوسری یہ کہ ہماری ایک دوسری عادت یہ کہ ہم بری دوستی میں، برے صحبت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی
کہ اللہ نے ہم پر اپنے عذاب کے کوڑے کو جاری فرمایا۔ آج نہیں ہے ہمارے پاس ویسی عادت ہے؟ ہاں، کتاب پڑھ رہے جب ایک عالم دین بول رہے تھے، کوئی اگر ڈیوٹی کرنے والا ہے، اس کو تنخواہ دے رہے کتنی بھی ہزار، ایک دن ناغا کرے تو تنخواہ کٹ جاتی، بولے ڈما مار دیے تو غیر حاضری کرے تو انہیں کیا کرتا؟ ڈما مارتا دوبارہ۔ ہاں، شادی شدہ ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے وہ تو ڈما مارتا، بچے کی طبیعت خراب ہے تو ڈما مارتا نہیں، کئی کو تنخواہ کٹ جاتی۔ اب سوچو، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، 5 وقت اذان مسجد سے ہو رہی اور ایک مؤذن ندا لگا رہا، آواز لگا رہا، آواز کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کان میں جون تو بھی رینگ دی، جب جمعہ چھوڑ رہے، 5 نماز تو چھوڑو۔ اور اکابرین کہتے ہیں کہ جو قوم جمعہ کی نماز چھوڑتی ان پر اللہ کا عذاب آتا۔ آج ظالم طاقتیں ہمارے اس ملک میں ایسی ایسی تحریکیں اور ایسے ایسے پروپیگنڈے تیار کر رہے، ان کا صرف مقصد یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اس کا قصوروار وہ ظالم قوم نہیں، اس کا قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور بنا لیا، ہم نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ دیا۔ آج ایسے عذابات میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے، یہ بھی عذاب ہے۔ کہیں کوئی بھائی جاتا تو وہاں پہ اس کو مار دیا جاتا، کہیں کوئی سفر کرتا تو اس کے پیٹ میں چاقو ڈال دی جاتی۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ آج بھی اگر ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا، آج بھی ہمارا یقین پکا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور ہوگا ایسا چاہے ہزاروں کا لشکر ہو، لاکھوں کا لشکر ہو، اگر مسلمانوں کا ایمان پکا ہو جائے، وہ عبادت گزار بن جائے، وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، تو اللہ کی قسم اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی، اللہ کی مدد زمین سے آئے گی، جس کا تصور گمان ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی قوم پر ایک عذاب آیا، عذاب اتنا کئی کا عذاب، بارش نہیں ہو رہی، انسان تو انسان، حیوانات، چرند پرند سب پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی قوم سفارش لے کر گئی کہ حضرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا فرمائیے یہ جو عذاب ہے نا بارش نہیں ہونے کا وہ ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم میں آئے، بیان کرتے ہیں، بیان کیا جاتا کہ اگر واقعی بارش نہ ہوتی اور چند سال یا چند مہینے تو روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہتا، نہ انسان، نہ کوئی جانور، نہ چرند پرند۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کا لشکر لے کر، 70,000 کا مجمع لے کر ایک میدان میں گئے اور وہاں پر دعا کر رہے کہ اللہ بارش برسا دیجئے، اے اللہ بارش برسا دیجئے۔ انسان تو انسان، حیوانات، چرند پرند، جانور بھی پریشان ہیں، اگر اللہ بارش نہیں ہوگی تو انسانوں کا، جانوروں کا، سب کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اس زمین پر سے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ آپ کے اس 70,000 مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کیا ہوا ہے، اور 40 سال اس کی عمر ہو گئی، 40 سالوں میں ایک بھی لمحہ وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرا، اور جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا اللہ کی برسات یا اللہ کی بارش نہیں برسے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 کے مجمع سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بندوں، تمہارے درمیان میں ایک اللہ کا نافرمان ہے جو 40 سال سے کبھی بھی اللہ کی ایک لمحے کے لیے بھی فرما برداری نہیں کرا، وہ اللہ کا واسطہ ہے، اٹھ کر چلے جائے مجمع میں سے۔ اب جو مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی، دو روایت ہے، لکھا ہوا ہے کہ بس 2 آنسو کے قطرے نکلے۔ بولا کہ اللہ، میں مانتا ہوں کہ آج میری وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ، میں نے پرواہ نہ کی کہ میرا دن کیسا گزرتا تھا، میں نے پرواہ نہ کی کہ میری رات کیسی گزرتی تھی، کہ لیکن اللہ آج مجھے افسوس ہے کہ آج میرے عمل کی وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ اللہ، میں نے سنا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو بندے کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے، بندے کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائے، بندے کے گناہ اس روئے زمین کے ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے۔ ہاتھ اٹھائے، آپ تو دعا کر لیتے ہیں، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ آپ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ 2 آنسو کے قطرے نکلے، جو آسمان میں سورج پوری تپش کے ساتھ گرمی کو بڑھا رہا تھا، اس آسمان میں کالے بادل چھا گئے، اور اسی مجمع کے اندر چھم چھم بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر دیکھیں، مجمع میں سے کوئی اٹھ کر نہیں گیا۔ اللہ سے تکلم کرنے لگے کہ اللہ، مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا لیکن بارش ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں موسیٰ، وہ اپنے کیے پر اتنا پچھتاوا کیا ہوا ہے اور ایسی توبہ کیا ہوا ہے کہ موسیٰ آج اس پورے 70,000 مجمع کی وجہ سے نہیں، صرف اس ایک اللہ کے بندے کی وجہ سے میری بارش یعنی رحمت برس رہی ہے۔ مانگو اسی سے، دیتا خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ کون تھا، ذرا نام تو بتلا دو۔ بولے کہ جب گناہ کر رہا تھا تو میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، اب جب توبہ کر لیا تو کیسا میں اس کا نام ظاہر کر دو۔ مانگو اسی سے، دیتا خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ آج بھی مسلمان اپنے ایمان کو پکا کر لے، عقیدے کو کامل بنا لے، نماز کے پابند گزار بن جائے، قرآن عظیم الشان کے احکام پر عمل کر لے، سنت رسول ایک ایک کو زندہ کر لے۔ علماء کہتے ہیں ظالم طاقتیں لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ پلاننگ تیاری کر لے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اور کیسے آئے گی کوئی اس کا گمان اور تصور نہیں کر سکتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ کامل ایمان والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔